فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم اس سورہ فاتحہ کا ثواب جمیع مرحومین و مرحومات بالخصوص شہدائے کوئٹہ کے نامہ اعمال میں درج فرمائے. پروردگار عالم تمام مرحومین و مرحومات کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے. عالم برزخ کی سختیوں سے بچائے. لواء الحمد کا سایہ نصیب فرمائے. جتنے احباب یہاں پہ موجود ہیں آج کی رات کا صدقہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کا واسطہ پروردگار عالم آپ کی حاجات شرعیہ کو قبول و منظور فرمائے. آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. حاسدین کے حسد سے دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ و مامون فرمائے. کچھ دعائیں ہیں سارے مل کے آمین کہیے گا. قبولیت دعا کی رات ہے. بہت عظیم رات ہے. ہماری بہنیں ہیں دو عالیہ اور صابرہ. پروردگار عالم جناب شہزادہ علی اصغر باب الحوائج کی عزت و عظمت کا واسطہ ان کی شہادت کا واسطہ ان دونوں بہنوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. نیک اور صالح اولاد عطا فرما. حیدر علی صاحب بیمار ہیں. کریم اللہ بیمار کربلا امام علی ابن الحسین علیہ السلام کی عزت و عظمت کا واسطہ انہیں شفاء کلی عطا فرما. صحت و تندرستی عطا فرما. صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ایک مریض ہیں ان کا آپریشن ہے. ان کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ہے. کریم اللہ ان کا آپریشن صحیح و سلامت اختتام پذیر ہو اور انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ان کو طول عمر عطا فرما. گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جو دلوں میں حاجات رکھتے ہیں کریم اللہ تو بہتر جانتا ہے. قبول و منظور فرما. آخری امام سرکار حجت صاحب العصر والزمان عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما. آخری امام کے جانثاروں میں شمار فرما. سوائے غم مظلوم کربلا ہمیں دنیا کا کوئی غم نہ دکھا. برائے تعجیل ظہور امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف بلندتر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين
الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صلوات. وعجل فرجهم. کوشش کیا کریں جب درود ختم ہو تو ساتھ میں یہ جملہ لازمی کہا کریں وعجل فرجهم. امام کے ظہور کی تعجیل کی یہ دعا ہے. عزیزان گرامی قدر معزز سامعین اہل علم حضرات، سورہ شورا قرآن مجید کا نہایت مشہور و معروف سورہ اور سورہ کا نمبر 42 اور جس آیہ مجیدہ کو مسلسل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اس آیہ کا نمبر 13 نمبر آیت پڑھنے کا مسلسل شرف حاصل کیا جا رہا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہارے لیے دین میں شریعت کو قائم کیا. اچھا، یہاں پہ ایک بات کا خیال رکھیے گا، آپ کے اذہان عالیہ میں ہونی چاہیے کہ جس دین میں شریعت جو ہے وہ رکھی، جس دین میں شریعت کو قائم کیا، وہ دین کون سا ہے؟ یعنی جتنے بھی شریعتیں آئیں ان میں دین کون سا تھا؟ تو پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک بہترین پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے. تو ہر نبی جو ہے وہ اسلام کی ہی تبلیغ کرتا رہا ہے. ہر رسول کو جو شریعت عطا کی گئی ہے وہ اسلامی قوانین کے مطابق ہی، کوئی اور شریعت جو ہے وہ عطا نہیں کی گئی. احکامات جو ہیں وہ الگ الگ آتے رہے اس دور کے لوگوں کے حوالے سے، ان کی عقول کے حوالے سے، لیکن دین اسلام ہی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. دین میں شریعت کو قائم کیا. پہلی شریعت پروردگار عالم نے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کی. آغاز شریعت حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا. دوسری شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی. تیسری حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. چوتھی شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اور آخری شریعت حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ وعجل فرجهم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی صورت میں قیامت تک آنے والی انسانیت کی ہدایت کے لیے عطا کی. جو کچھ قیامت تک آنے والا ہے اب اس قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، اس کا حل موجود ہے، لیکن اس حل کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں قرآن کے وارثوں سے رجوع کرنا پڑے گا. اور چونکہ ظاہراً اب ہمارے سامنے وارث قرآن ظاہری طور پر موجود نہیں ہیں، لذا اب جس کے متعلق وارث قرآن امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف حکم کریں گے، ہم ان سے قرآن کے مسائل کے بارے میں سوال کریں گے اور وہی ہمیں اس کا جواب دیں گے. اور وہ جواب بھی
قیاس سے نہیں دیں گے، اپنی طرف سے نہیں دیں گے، بلکہ قرآن اور معصومین علیہم السلام کی احادیث مبارکہ سے وہ اس کا جواب دیں گے۔ تو عزیزان گرامی قدر، سلسلہ گفتگو اپنے آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے۔ آج تقریباً آخری رات ہے، انشاءاللہ عشرہ جو ہے وہ آج ختم ہو جائے گا۔ پروردگار عالم سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ یہ شریعتیں جو اللہ نے عطا کی، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ شریعتیں پروردگار عالم نے ایسے ہی عطا نہیں کی، اور یہ جو بار بار بدلی ہیں ان میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی نہیں تھی کہ بار بار بدلنا پڑا۔ تو اب سورہ مومنون میں پروردگار فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگ اس بات کا گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار اور عبث پیدا کر دیا؟ توجہ فرما، کیا تم لوگ اس بات کا گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا، بے ہدف پیدا کر دیا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی ہدف کوئی ہونا چاہیے نا، کسی مقصد کے تحت پروردگار عالم نے پوری کائنات کو زیور وجود عطا کیا ہے۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے ایسے ہی پوری کائنات کو وجود دے دیا ہو اور اس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ یعنی پروردگار عالم نے جو چیز بھی خلق کی ہے وہ ایک نظم کے تحت خلق کی ہے، اور وہ چیز جو یہاں پہ موجود ہے وہ ایک نظم کے تحت چل رہی ہے۔ جس چیز کو بھی پروردگار عالم نے انسانوں کے علاوہ خلق کیا، وہ پروردگار عالم کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ میں توجہ چاہوں گا، دیکھیے سورج کو پروردگار نے خلق کیا، پروردگار چاہے گا تو وہ طلوع کرے گا، پروردگار نہیں چاہے گا تو وہ نہیں طلوع کرے گا۔ پروردگار چاہے گا تو طلوع کرنے کے باوجود بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر پروردگار چاہے گا تو پھر وہ آپ کو نظر آئے گا۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ سورج نکلا ہو لیکن آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو۔ یعنی ایک ایسا پردہ اس سورج کے اور آپ کے درمیان میں پروردگار حائل کر دے کہ جب تک ہماری مرضی نہ ہو تم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ کوئی چیز پروردگار عالم نے بے مقصد بے ہدف پیدا نہیں کی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی بچے کی طرح، یعنی ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا، اس نے کاپی اور پینسل اٹھائی اور کاغذ پہ چند لکیریں بنانا شروع کر دی۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بچے اٹھتے ہیں، کاپی پینسل پکڑتے ہیں، کاغذ پہ چند لکیریں بنانا شروع کر دیں، کسی پیپر پہ، کسی دیوار پہ، اور پھر جا کے بچے سے پوچھا جائے بیٹا کیا کر رہے تھے تو وہ کہے کہ ہم گھر بنا رہے تھے۔ یعنی ان لکیروں کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ لکیریں کیسی کھینچی ہوئی ہیں اور ان لکیروں میں کیا مقصد ہے، اور نہ وہ خود بچہ جانتا ہے، بس اس نے کاغذ پر لکیریں چند بنا دی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ پروردگار ایسے ہی فارغ بیٹھا تھا، اس نے کہا چلو آج کچھ بناتے ہیں، تو اس نے کائنات کو بنا دیا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ پروردگار عالم بغیر مقصد کے، بغیر ہدف کے کائنات کو وجود دے دے۔ عزیزان گرامی قدر، جس نے بھی اس مائک کو بنایا ہے، پوری توجہ، جس نے بھی اس ممبر کو بنایا ہے، اس نے اس ممبر کو بنانے سے پہلے، اس نے اس مائک کو وجود دینے سے پہلے ان کے مقصد کو سامنے رکھا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ مائک پہلے بن جائے، ممبر پہلے وجود میں آ جائے اور پھر اسے وجود دینے والا بیٹھ کر یہ سوچے کہ اب اس کا استعمال کیسے کیا جائے۔ کس چیز
کس سلسلے میں اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جائے. عزیزان گرامی قدر، جب دنیا دار انسان جو ہے وہ بغیر مقصد کے چیز نہیں بناتا، چیز کے بنانے سے پہلے اس کے مقصد کو ذہن میں رکھتا ہے. جب دنیا دار پہلے مقصد کو ذہن میں رکھتا ہے پھر چیز کو وجود دیتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خالق کائنات پہلے بنائے اس کا مقصد بعد میں رکھے؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو پھر کہاں تلاش کیا جائے کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو کیوں بنایا؟ توجہ فرما رہے ہیں بھائی؟ دیکھنا چاہیے نا، سوچنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے، نوجوان پڑھے لکھے نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، غور کیجئے، تفکر کیجئے، تعقل سے کام لیجئے کہ پروردگار نے اتنی بڑی کائنات جس میں ہر چیز ہے، سورج کو بنا دیا، کیا مقصد ہے اس کا؟ چاند کو وجود دیا، کیا مقصد ہے؟ ستاروں کو وجود دیا، کیا مقصد ہے؟ انسانوں کو زیور وجود دیا، کیا مقصد ہے؟ کہاں سے تلاش کریں؟ آخری آدمی تک توجہ، کہاں جا کر تلاش کریں کہ پروردگار نے اس کائنات کو وجود کیوں دیا؟ کیا انسانوں سے پوچھیں؟ میرے لفظ کو ظاہر ہونے دیجئے گا، کیا انسانوں سے جا کے پوچھیں کہ اس کائنات کو کیوں بنایا؟ بھائی نہیں، انسانوں سے اس لیے نہیں پوچھ سکتے کہ جب کائنات بن رہی تھی تو ان کا وجود ہی نہیں تھا. میں کچھ کہہ رہا ہوں؟ تو پھر کچھ ذوات ایسی چاہیے کہ جب اللہ کائنات بنا رہا تھا وہ دیکھ رہی تھی. تھوڑا سا اس نہت پہ بھی سننے کی کوشش کیا کریں. یعنی کچھ ایسی ہستیاں چاہیے کہ جب اللہ وجود سورج کو دے رہا تھا وہ کھڑی دیکھ رہی تھی، اللہ چاند بنا رہا تھا وہ دیکھ رہی تھی، اللہ انسانوں کو وجود دے رہا تھا وہ دیکھ رہی تھی. تو انسانوں سے تو ہم معلوم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات پہلے ہے، انسان بعد میں ہے. سورج پہلے ہے، انسان بعد میں ہے. چاند پہلے ہے، انسان بعد میں ہے. کائنات پہلے ہے، جنات بعد میں ہے. توجہ زان محترم. تو کس سے پوچھیں؟ کتابوں کی ورق گردانی کریں، کتابوں کے صفحوں کو پلٹیں کہ ہمیں کوئی واقعہ مل جائے کہ جس سے معلوم ہو کہ پروردگار نے اس کائنات کو کیوں وجود دیا ہے. میں نتیجے کی طرف جا رہا ہوں. ہم کتابوں کے ورقوں کو پلٹ رہے تھے، ہم کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے کہ ہمیں کہیں کسی مقام پر کوئی واقعہ مل جائے کہ جس سے پتا چلے کہ پروردگار نے وجود خلقت انسانی کا ہدف کیا رکھا ہے، اس کائنات کے وجود کا مقصد کیا رکھا ہے. تو ہم ورق گردانی کر رہے تھے کتابوں کی کہ ہمیں ایک واقعہ ملا کہ وہ واقعہ کیا تھا کہ کائنات کے رسول نے اپنی چادر کے نیچے اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہے. جبرائیل آیت لے کر نازل ہوا، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماعا مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئتا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا. اے فرشتوں، اے آسمان پر رہنے والوں، میں نے سورج نہیں بنایا، میں نے چاند نہیں بنایا، میں نے ستارے نہیں بنائے، میں نے انسان نہیں بنایا، میں نے کائنات میں جو کچھ بنایا ان 5 کے صدقے. میں نے کائنات میں جو کچھ بنایا وہ ان 5 کے صدقے تحت الکسار. توجہ فرما رہے ہیں؟ جو چادر کے نیچے ہے، ان 5 کے صدقے میں نے کائنات کو بنایا.
اگر یہ نہ ہوتے تو میں کائنات کو وجود نہ دیتا. اور میں نے رات عرض کیا، حدیث قدسی میں اللہ خود فرما رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک. اے حبیب اگر میں آپ کو نہ پیدا کرتا میں اس کائنات کو وجود نہ دیتا. یہ کائنات وجود معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے صدقے میں تخلیق پائی ہے. کچھ نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتے. جیسے ہی جبرائیل نے تعارف کروایا پروردگار کے کہنے پر، پروردگار نے فرمایا اعلموا یا ملائکتی، اے ملائکہ جان لو، وسکان سماواتی، اور میرے آسمان پر رہنے والوں، میں نے سورج کو تخلیق نہیں کیا، میں نے چاند کو روشنی نہیں دی، میں نے ستاروں کو وجود نہیں بخشا، میں نے انسانوں کو وجود نہیں بخشا. مقصد یہ ہے کہ ان کو وجود دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو خلق کیا جائے. اگر ان کو نہ خلق کرتا کچھ بھی نہ. جیسے ہی چادر کے نیچے جمع کیا جبرائیل حاضر ہو گئے. یا رب، حدیث کسا پڑھتے ہیں آپ، یا رب ومن تحت الکسا. پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ میں کہوں گا جبرائیل، پوری توجہ، جبرائیل کیا تو نہیں جانتا کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ آج نویں محرم ہو گئی ہے، کچھ لوگ ابھی بھی مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں. چہروں پہ مسکراہٹ لائیے. آج تو خیر مسکراہٹ والی رات ہی نہیں ہے. جب ذکر محمد اور آل محمد ہو رہا ہو تو تھوڑا سا ہوں ہاں کیا کریں. وہ زبانیں گنگی ہو جاتی ہیں جو اہل بیت کے ذکر میں نہیں بولتی. یہاں بولیں گے تو قبر میں بولیں گے. اور یہ جو میں کہا کرتا ہوں نا، اور علماء اور خطباء کہتے ہیں ہاتھ کو اٹھا کے نعرہ لگائیے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہاتھ علی کے فضائل پہ اٹھتے ہیں اللہ ان ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یا رب ومن تحت الکسا. پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ میں کہوں گا جبرائیل تو سید الملائکہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے. اتنا بڑا فرشتہ، کیا تجھے نہیں معلوم کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اے جبرائیل کیا تو نہیں جانتا کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اب میں لفظ کہوں گا، پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں. کیا جبرائیل تجاہل عارفانہ کرے گا؟ تجاہل عارفانہ کا کیا مطلب؟ یعنی جانتا بھی ہو اور پھر پوچھے کہ یہ کون ہے. اے جبرائیل یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیسا سوال کہ پروردگار یہ چادر کے نیچے کون؟ اے جبرائیل کیا تو نہیں جانتا؟ حالانکہ چکیاں چلانے آتا رہا، درزی بن کے آتا رہا، جھولا جھولانے آتا رہا، آیتیں لے کر آتا رہا. آج پوچھ رہا ہے یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو پتا چلا جبرائیل واقعا نہیں جانتے تھے کہ چادر کے نیچے کون ہے. جملہ ضائع کیا مجھے دکھ ہوگا. جبرائیل واقعا نہیں جانتا تھا چادر کے نیچے کون ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے جبرائیل تو فقط ایک کو جانتا تھا، یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے. جب چادر کے نیچے پنجے تن کا نور جمع ہوا جبرائیل نہ جان سکا یہ کون ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ جبرائیل تو ایک ایک کو جانتا ہے. یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ علی مرتضیٰ ہیں، یہ فاطمہ زہرا ہیں، یہ حسن مجتبی ہیں، یہ حسین مظلوم کربلا ہیں. جب چادر کے نیچے ان پانچوں کا نور یکجا ہوا
जिब्राइल वाकई नहीं पहचान सका ये कौन है। अब पूछा हम या रब्बे वमन तहतल किसा, इस चादर के नीचे कौन है। अब अल्लाह ने तारुफ करवाया। अब जो खामोश बैठे हैं वो खामोश नहीं होंगे। अब अल्लाह ने तारुफ करवाया, ऐ अल्लाह ये चादर के नीचे कौन। अब हदीसे किसा जो पढ़ती अल्लाह ने तारुफ करवाया, हम फातिमा तो, क्या सुन रहे हैं आप, हम फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बनूहा। जिब्राइल इसमें फातिमा है, मैं कुछ कह रहा हूं, इसमें फातिमा है, फातिमा का बाबा है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बच्चे हैं। परवरदिगार कौन है चादर के नीचे। अब अल्लाह तारुफ करवा रहा है, इसमें फातिमा है, इसमें फातिमा के बाबा हैं, इसमें सैयदा के शौहर हैं, इसमें सैयदा के बच्चे हैं। अल्लाह ने तारुफ करवा दिया। देखिए भाई, आप कोयटा में रहते हैं, यहां पे भी यही उसूल है। इंग्लैंड चले जाइए, वहां पे भी यही उसूल है। पूरी कायनात में जहां चले जाइए, उसूल ये है, जब किसी का तारुफ करवाया जाता है, तारुफ का उसूल, इंट्रोडक्शन का उसूल, तारुफ का उसूल ये है कि जो बज़्म में सबसे ज्यादा बुजुर्ग हो, ओए हाय हाय, मैं कुछ कह रहा हूं, आखिरी मजलिस है, अल्लाह जाने फिर कब मुलाकात हो, लेकिन आज की मजलिस को मैं मिसाली मजलिस बना के जाना चाहता हूं। भाई देखिए, तारुफ का उसूल यह है कि तारुफ बज़्म में जो सबसे बुलंद मर्तबा हो उसके जरिए करवाया जाता है। अब वंजेतन की बज़्म में बुजुर्ग तरीन हस्ती, मेरे नबी की हस्ती अल्लाह तारुफ करवा रहा है, इसमें फातिमा है। सर उठाइए, इसमें फातिमा है, फातिमा के बाबा है, फातिमा के शौहर है, फातिमा के बेटे हैं। परवरदिगार मेरी गुजारिश सुन, उस पंजतन की बज़्म में सबसे बुजुर्ग तरीन हस्ती, खातमुन नबीयीन की हस्ती, बादस खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर, अल्लाह की जात के बाद अगर कोई बुजुर्ग तरीन हस्ती है कायनात में तो वो मेरे नबी की हस्ती, मेरे रसूल की हस्ती। परवरदिगार बज़्म पंजतन में अजीम तरीन हस्ती, खातमुन नबीयीन की हस्ती तू तारुफ करवा, इसमें मोहम्मद है। कुछ कह रहा हूं, इसमें मोहम्मद है, इसमें अली है, इसमें फातिमा है, इसमें मोहम्मद है, मोहम्मद का दामाद अली है, मोहम्मद की बेटी फातिमा है, मोहम्मद के नवासे हसनैन हैं। चल परवरदिगार, तूने नबी के जरिए तारुफ नहीं करवाया, नबी के बाद बज़्म पंजतन में नबी के बाद बुजुर्ग तरीन हस्ती मौलाए कायनात, तू तारुफ करवा, इसमें अली है। खुदा की कसम, पूरे अशरे का सबसे वज़नी जुमला देके जा रहा हूं, तू तारुफ करवा, इसमें अली है, इसमें अली का चचाजाद भाई मोहम्मद है, इसमें अली की जोजा फातिमा है, इसमें अली के बेटे हसनैन है। तो अल्लाह ने कोयटा वालों ना मोहम्मद के जरिए तारुफ करवाया, ना अली के जरिए तारुफ करवाया। सर उठाइए और जुमला लीजिए, ना मोहम्मद के जरिए तारुफ करवाया, ना अली के जरिए तारुफ करवाया। पंजतन का तारुफ फातिमा के जरिए करवा के दुनिया को बताया। दुनिया वालों याद रखो, रसूल के रिश्तेदार अहले बैत नहीं है, बतूल के रिश्तेदार। तो फरमाया जाने मोहतरम, सैयदा के जरिए तारुफ करवा के पहचानिए तो सही मकाम सैयदा है क्या। पंजतन की बज़्म का तारुफ रसूल के जरिए नहीं करवाया है, अमीरुल मोमिनीन के जरिए नहीं करवाया है, सैयदा के जरिए तारुफ करवाया है। इसमें सैयदा है, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं,
فاطمہ کے بچے ہیں. کتنے بچے؟ ہائے 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 ہائے. تھوڑی سی علمی گفتگو. وا بنوہا، کتنے بچے؟ اس وقت تو ظاہراً 2 ہی تھے. توجہ نہیں فرما رہے آپ. دیکھیے میں قرآن اور حدیث سے ہٹ کے گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں. فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، و بنوہا، فاطمہ کے بچے ہیں. اب پروردگار نے مقصد خلقت کائنات جو بتایا وہ کیا تھا؟ بولیے وہ کیا تھا؟ پنجتن. سب سے پنجتن میں سب سے پہلی ہستی کون سی؟ فکر والی گفتگو، سوچئے گا جا کے. پہلی ہستی کون سی؟ جناب سرور کائنات. دوسری ہستی امیر المومنین. تیسری ہستی سیدۃ نساء العالمین. چوتھی ہستی امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام. پانچویں ہستی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. پروردگار نے فرمایا کہ میں نے کائنات کو ان 5 کے صدقے میں بنایا کہ جو چادر کے نیچے ہیں. وجہ تخلیق کائنات یہ 5. توجہ ہے آپ احباب کی؟ میں بڑے آرام سے یہ گفتگو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، زور نہیں لگاؤں گا یہاں پہ. وجہ تخلیق کائنات 5، مقصد تخلیق کائنات 5. پروردگار تو نے کہا کہ میں نے کائنات کو ان 5 کے لیے بنایا، میں نے کائنات کو ان 5 کے صدقے میں وجود دیا. پروردگار ان 5 میں سے جو آخری فرد ہے سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ 3 شعبان کو اس دنیا میں تشریف لائے. سن 61 ہجری 10 محرم کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. پروردگار مقصد تخلیق کائنات یہ 5 تھے. میں مثال دے کے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، لائٹس آن ہیں، آپ تشریف فرما ہیں، کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، پنکھے چل رہی ہیں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں. وجہ تخلیق کائنات 5، مقصد 5 جن کے لیے کائنات کو بنایا. میں ممبر پہ مجلس پڑھ رہا ہوں، مجلس مکمل کی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ممبر سے نیچے اترا، پنکھے آف کر دیے، لائٹس بجھا دیں، آپ اٹھ کے چلے گئے. میں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جس مقصد کے لیے یہ ارینجمنٹ تھی وہ مقصد پورا ہو گیا. بھائی دیکھیں اتنا مشکل میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس پہ بول ہی نہ سکیں. مقصد جو تھا مجلس کا وہ تھے آپ نے پڑھا، مجلس مکمل ہو گئی، لائٹیں آف ہو گئی، فین بند کر دیے، فرش اعضاء سمیٹ دی، یعنی مقصد پورا ہو گیا. پروردگار تو نے کائنات کو بنایا 5 کے لیے. بزم پنجتن کا آخری فرد حسین ابن علی 10 محرم 61 ہجری کو شہید ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. پروردگار مقصد تھا یہ آ کر چلے گئے، اب کائنات کو سمیٹ دے. میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ مقصد 5، بزم پنجتن کا آخری فرد امام حسین علیہ السلام 61 ہجری 10 محرم کو دنیا سے شہید ہو کر رخصت ہو گئے. پروردگار جو مقصد تھا وہ تھے 5. 5واں آ کے چلا گیا. سورج کو ختم کر دے، چاند کو ختم کر دے، ستاروں کو ختم کر دے، انسانوں کو موت دے دے، مقصد پورا ہو گیا. لیکن پروردگار نے کائنات کو باقی رکھا. اب اسی مثال سے پھر میں آگے بڑھتا ہوں. میں مجلس پڑھ کے نیچے اترا، نہ آپ اٹھے، نہ لائٹس بند ہوئی،
نہ فرش عزا سمیٹی. میں نے کہا بھائی میں نے مجلس پڑھ دی, اب جائیے گھروں کو. آپ کہیں گے نہیں قبلہ ابھی مقصد میں کوئی باقی ہے. ہائے 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 ہائے, کیسے سن رہے ہیں آپ؟ ابھی مقصد میں کوئی باقی ہے. سلامت رہیے, ابھی مقصد میں کوئی باقی ہے, کوئی پڑھنے والا موجود ہے. بھائی اگر جبرائیل سوال نہ کرتا تو یہ معمہ حل نہ ہوتا. جبرائیل نے پوچھا چادر کے نیچے کون؟ اللہ نے جواب دیا اس میں فاطمہ, فاطمہ کے بابا, فاطمہ کے شوہر, فاطمہ کے بچے, فاطمہ کے بچے. کتنے بچے؟ ظاہراً تو 2 تھے. اب رکھیے علماء کے سر پر قرآن, ان سے پوچھئے یہ لفظ بنوہا یہ جمع ہے, یہ جمع قلت ہے یا کثرت ہے؟ تو علماء کہیں گے جمع کثرت ہے. جمع کثرت کا حد اقل 3 ہوتا ہے, 3 سے زیادہ جہاں تک مرضی لے چلے. یعنی ابھی ہے کوئی فاطمہ کا بچہ, ابھی ہے پردہ غیبت میں کوئی فاطمہ کا بیٹا کہ جس کے لیے کائنات کو باقی رکھا ہوا ہے. اب اجازت دے تو میں لفظ بدل کر جملہ کہوں آپ کی خدمت میں کہ اللہ نے اگر کائنات کو محمد اول کے لیے بنایا تھا تو محمد آخر کے لیے باقی رکھا ہوا ہے. وجہ تخلیق کائنات یہ ہستیاں, اور ان کو شریعت عطا کی, اور یہی شریعت کے وارث ہیں. کربلا میں شریعت کے وارث وہی امام حسین علیہ السلام کہ جو بزم پنجتن کے آخری فرد تھے. توجہ ذہن گرامی, وہ مظلوم کربلا فرماتے ہیں مدینے کو چھوڑتے ہوئے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں صرف اور صرف اس لیے خروج کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر, میں یہ ارادہ لے کر نکل رہا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں گا, نہی عن المنکر کروں گا. عزیزان گرامی قدر, وہ حسین ابن علی جنہیں مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا. یزید کے ساتھ کوئی خاندانی دشمنی ایسے نہیں تھی کہ زمینوں کا کوئی جائیداد کا تنازع ہو. یزید شریعت کا انکار کر رہا تھا, رسالت کا انکار کر رہا تھا, قرآن کو جھٹلا رہا تھا. اور جب ایسا موقع آ جائے تو پھر جو وارث قرآن ہوتا ہے اس کا فرض ہوتا ہے اس کے سامنے قیام کرے. امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا, کہا یزید تو کہتا ہے کوئی قرآن نہیں آیا, توجہ, میں وارث قرآن کا وارث, میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن بھی نازل کیا, اللہ نے قرآن کا وارث میرے نانا کو بنا کے بھیجا, اور اب میں وارث ہوں. ذہن گرامی قدر, اب جملہ لیجئے اور سوچئے, دیکھیے یہ قرآن کے وارث ہیں, حفاظت کی, اپنی جانوں کو قربان کر دیا, اپنی بہنوں کی بیٹیوں کی چادروں کو قربان کر دیا, لیکن نانا کے دین پر آنچ نہیں آنے دی. اور امام کیا فرماتے ہیں, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. کیا نانا کی امت 1400 برس پہلے تھی, آج نہیں ہے؟ توجہ ذہن محترم, آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہم کون ہیں؟ امت مصطفیٰ ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ. امام فرماتے ہیں میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. امام نے کی یا نہیں کی؟ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ مولا کامیاب نہیں ہوئے.
کامیاب ہوئے نا، قیامت تک کامیاب ہو گئے. اب ایمان فرماتے میں انانا کے امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. ہم یہاں پہ بیٹھ کے مقصد حسین کو اپنے سامنے رکھ کر گریہ کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام فقط یہ نہیں چاہتے کہ بس تم گریہ کرو. بہت بڑی عبادت. معصوم فرماتے ہیں کہ مظلوم کربلا کے غم میں تم گریہ کرتے ہو، تمہارا آنسو تمہاری آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو نکلتا ہے تو تم پہ جنت واجب ہے. لیکن ساتھ میں امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمیں ماننے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ بے نمازی ہے تو اسے قطعاً ہماری شفاعت نہیں ہو سکتی. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی ایک طرف یہ فرمان ہے کہ آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر پانی نکلے واجبت لہ الجنہ، جنت واجب ہو گئی. دوسری طرف امام فرماتے ہیں کہ ساری رات روتا رہے، ساری رات گریہ کرتا رہے، آنکھوں کے نیچے زخم ہو جائیں، لیکن اگر اس نے نماز نہیں پڑھی، اگر اس نے نماز کو سبق سمجھا تو ہم مولا قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہماری اسے شفاعت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اسی نماز کو بچانے کے لیے تو حسین نے سر دیا تھا. ان کو بلت کو بلا ما سوا، نماز قبول، باقی اعمال قبول. آج اگر ہماری بہنوں کے سروں پر دوپٹہ نہیں ہے، چادر نہیں ہے، وہ ساری رات بیٹھ کر جناب زینب پر روتی ہیں. آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے. وہ ساری رات بیٹھ کے روتی ہیں، سارا دن مجلس میں بیٹھ کے روتی ہیں، ہائے زینب، ہائے سیدہ، ہائے عالیہ. سر پہ چادر نہیں ہے، لباس درست نہیں ہے. کیا سیدہ کی شفاعت ہوگی؟ بال کھلے ہیں، بازاروں میں گھوم رہی ہیں. وہ سیدہ جب دربار یزید میں گئی اور دربار یزید میں قیدی بنا کے لے جایا گیا اور یزید کی بیوی ہندا آئی اور اس نے تعارف کیا بیوی سے اور نہ پہچان سکی. جب اس نے پہچانا، کیسے پہچانا؟ بی بی کے چہرے تھے، بی بی کے بال تھے، بالوں سے پردہ کیا ہوا تھا. نامحرموں کی نظر نہ پڑے. آج کنیزان سیدہ اگر بازاروں میں میک اپ کر کے نکلتی ہیں، اگر بےہودہ ڈریس پہن کے نکلتی ہیں تو کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ہم جناب سیدہ کی کنیز ہیں؟ نہیں. عزیزان گرامی قدر، بی بی فرماتی ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا فرض ہے. معصوم فرماتے ہیں وہ مرد بے غیرت ہے کہ جس کی بیوی بغیر پردے کے باہر گھر سے نکلتی ہے. وہ بھائی بے غیرت ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ میرا حق ہے، میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں، کہوں آپ سے. رضان گرامی، رسول خدا مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں. رسول خدا نے سوال کیا تمام صحابہ سے، میرے صحابیوں یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ خاموش ہو گئے ہیں آپ. یہ بھی فضائل ہے نا مولا کا، اس سے بڑا فضائل کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ بتاؤ عورت کی زینت کیا ہے؟ سر اٹھائیے. کسی نے کہا کہ فلاں چیز زینت ہے، فلاں چیز زینت ہے، فلاں چیز زینت ہے. کہتے رہے رسول خاموش رہے. نہیں. امیر المومنین بھی تشریف فرما تھے. تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین اٹھے، گھر چلے گئے. مسجد کے ساتھ متصل تھا گھر. جناب سیدہ سے جا کر کہا سیدہ آپ کے بابا مسجد میں یہ سوال کر رہے تھے کہ کوئی بندہ جواب نہیں دے سکا، آپ بتائیے خاتون کے لیے، مستور کے لیے، عورت کے لیے سب سے بڑی کیا زینت ہے؟ بی بی فرماتی یعنی سب سے بڑی عورت کی زینت یہ ہے نہ وہ نامحرم کو دیکھے نہ نامحرم اسے دیکھے. اس سے بڑا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں.
رسول خدا جناب سیدہ کے گھر تشریف لے آئے، بیٹی کے گھر، بیٹی کے گھر پہ آ کے دروازے پہ دق الباب کر رہے ہیں۔ بیٹی کا گھر ہے، باپ ہے، محرم ہے، ڈائریکٹ چلے جائیں، یہ ہے شریعت۔ یعنی آپ اپنے گھر میں بھی جا رہے ہیں تو شریعت کہتی ہے پہلے نوک کرو۔ کیوں؟ آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی بھی تو ہے، آپ کی بہن بھی تو ہے، کیا فقط بیوی ہی ہے؟ کیا زوجہ ہی ہے کہ جس کا آپ سے پردہ نہیں ہے؟ نہیں، پہلے نوک کیجیے، دروازے کو کھٹکھٹائیے، تاکہ جو اندر بیٹھے ہیں مستورات وہ متوجہ ہو کے اپنا لباس درست کر لیں۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ بی بی کے بیٹی کے دروازے پر رسالت مآب تشریف لائے، میسج دنیا کو دینا تھا، دق الباب کیا، بی بی دروازے پہ آئیں، کہا دروازے پہ کون ہے؟ کہا میں تیرا باپ، بیٹی میں رسول خدا ہوں محمد مصطفیٰ۔ کہا بابا آپ نے دروازہ کیوں کھٹکھٹایا؟ میسج دینا ہے دنیا کو۔ کہا بیٹی میں اندر آ سکتا ہوں؟ کہا بابا آئیے، تشریف لائیے۔ رسول خدا داخل ہوئے، کہا بیٹی میرے ساتھ ایک صحابی بھی ہے لیکن وہ نابینا ہے، میں اسے لے آؤں؟ میرا صحابی ہے، نابینا ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، کیا تو اجازت دیتی ہے کہ میں اسے گھر کے اندر لے آؤں؟ بی بی نے فرمایا یا رسول اللہ بابا وہ نابینا ہے، میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ نابینا ہے، وہ آنکھیں نہیں رکھتا، میں تو آنکھیں رکھتی ہوں۔ عزیزان گرامی قدر دیکھیے، اور صرف یہ خواتین کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ ادھر مجلس میں بیٹھے ہیں، لامحدود ثواب مل رہا ہے، جنت واجب ہو چکی ہے، جنت مشتاق ہے، لیکن جیسے ہی مجلس ختم ہوئی، ماتمداری کی، زری کو سلام کیا، شبی کو سلام کیا، دروازے سے باہر نکلے، سامنے کوئی نامحرم آ گیا، اسے آنکھ کی ٹکٹکی باندھ کے دیکھا، ارادتاً دیکھا، نیتاً دیکھا، جتنا ثواب مل چکا تھا سب ضائع ہو گیا، سب ضائع ہو گیا۔ تو اسے سنبھالیے، صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ جھولی میں رکھا وہاں جا کے دے دیا۔ عزیزان گرامی قدر مقصد حسین کو سمجھیے، مقصد مظلوم کربلا کو سمجھیے۔ مقصد مظلوم کربلا کیا ہے؟ نانا کی امت کی اصلاح 1400 برس پہلے کی ہے، اب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ تھوڑا سا گریبان میں جھانک کے دیکھیے کہ ہم وہ اصلاح جو مظلوم کربلا نے کی تھی ہم اس پہ باقی ہیں یا نہیں باقی۔ سیدہ کا سامنا کرنا ہے، رسول خدا کا سامنا کرنا ہے، مظلوم کربلا کا سامنا کرنا ہے، امام صادق علیہ السلام کا سامنا کرنا ہے۔ وہ کیا نہیں پوچھیں گے ہم سے؟ امام صادق فرماتے ہیں میں آپ کی زحمات کو تمام کروں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شیعاتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث زحمت نہ بنو۔ تمہاری رفتار کو، تمہاری گفتار کو، تمہاری چال چلن کو دیکھ کر لوگ کہیں رحمت اللہ علی جعفر ابن محمد، اللہ کی رحمت ہو امام صادق پر کہ جس کے یہ شیعہ ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ امام مظلوم کربلا کے شیعہ ہیں، اور وہ کام ہمارے اندر نہیں ہے، وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں کہ جو امام کے ہونی چاہیے تھی۔ جناب علی اکبر کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کتنے حسین تھے؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ شبیہ پیغمبر، پیغمبر گرامی قدر کے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کتنے حسین تھے؟ جن کو چاند دیکھ کر شرما جائے۔ حسن یوسف مشہور ہے نا، حسن یوسف، جناب زلیخا کے سامنے جناب یوسف نے نبی کا صرف نام لیا تھا، ہائے 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 ہائے،
پیغمبر گرامی قدر کا صرف جناب زلیخا کے سامنے صرف نام لیا تھا، جناب زلیخا نے جناب یوسف سے نظر ہٹا لی تھی. کہا زلیخا کیا ہوا؟ کہا جس کے نام میں اتنی طاقت ہے اس کے خود حسن میں کتنی طاقت ہوگی. اس نبی کا نواسا ہے شہزادہ علی اکبر. شہزادہ علی اکبر ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ابھی ابھی داڑھی اتر رہی تھی ان کو بھی تو شوق ہوگا نا کہ میں ابھی بازاروں میں جاؤں. نعوذ باللہ، میں مثال کے لیے کہہ رہا ہوں. اب مومن نوجوانوں سے کہیں تو وہ کہتے ہیں مولانا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، وہاں پہ داڑھی اگر رکھی ہو تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. علی اکبر نہیں جانتے تھے. جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ جو میرے حسین کا ماننے والا ہے وہ زندگی میں 3 کام کبھی نہیں کرے گا. جملہ سخت ہے کیونکہ میں نے کل چلے جانا ہے. مجھے یہ بھی نہیں آپ بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے، میں تو فریضہ ادا کر کے جا رہا ہوں. 3 کام زندگی میں نہیں کریں گے. کیا؟ بی بی فرماتی ہیں پہلا کام، وہ کبھی شراب نہیں پیے گا، شرابی نہیں ہوگا. امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آ گیا اور آ کر کہنے لگا مولا میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے، میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے. مولا نے فرمایا لڑکا کیا کرتا ہے؟ ہم یہی چیزیں دیکھتے ہیں نا آج کل. لڑکا کیا کرتا ہے؟ کاروبار ہے یا نہیں، بزنس ہے یا نہیں، جاب اچھی ہے یا نہیں، گھر اچھا ہے یا نہیں، بینک بیلنس اچھا ہے یا نہیں، گاڑی واڑی اچھی ہے یا نہیں. تقویٰ نہیں دیکھتے، جو اصل خوبصورتی ہے وہ نہیں دیکھتے. مولا نے فرمایا لڑکا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں نے زحمت کو تمام کیا. اس نے کہا مولا بڑا خوبصورت ہے، اچھی سواری ہے، اچھا گھر ہے، اچھا خاندان ہے، خوبصورت ہے. مولا نے فرمایا اس میں کوئی عیب تو نہیں؟ ہم نے کبھی پوچھا ہے؟ خواہ وہ لنگڑا ہی کیوں نہ ہو، گاڑی بنگلہ ہے تو چلے گا. مولا نے فرمایا کوئی عیب تو نہیں؟ اس نے پھر جواب دیا. اس نے کہا خوبصورت، بینک بیلنس، گاڑی بنگلہ، خوبصورت. مولا نے پھر فرمایا کوئی عیب تو نہیں؟ جانتے ہیں نا معصوم ہے. اس نے پھر یہی ساری تعریفیں. مولا نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا کوئی عیب تو نہیں؟ اب سر اٹھائیے، بڑا سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، میرا نہیں، 8ویں امام کا. کوئی عیب تو نہیں؟ اس نے کہا مولا بس ایک عیب ہے، کبھی کبھار شراب پیتا ہے. اللہ اکبر، کبھی کبھار شراب پی لیتا ہے. مولا نے فرمایا خبردار اسے بیٹی کا رشتہ نہ دینا، خبردار اسے بیٹی کا رشتہ نہ دینا. مولا نے کہا وہ یہ سن کے جانے لگا. مولا نے پھر اسے بلایا، مولا نے پھر بلایا، آواز دے کر بلایا، اور بلا کر امام نے فرمایا اگر پھر بھی یہ عیب جانتے ہوئے بھی کہ وہ شرابی ہے تو اپنی بیٹی کا اسے رشتہ دیتا ہے، گویا کہ تو نے فعل حرام کے لیے اس کے پاس بیٹی بھیجی. اللہ اکبر. بی بی کیا فرماتی ہے؟ جو میرے حسین کا ماننے والا ہوگا، میرے حسین کا نام لینے والا ہوگا، میرے حسین کا عزادار ہوگا، اس میں یہ 3 فعل نہیں ہوں گے، وہ یہ 3 کام نہیں کرے گا. پہلا، وہ شرابی نہیں ہوگا. دوسرا، وہ فعل حرام نہیں کرنے والا ہوگا. ممبر کا تقدس میں لفظ نہیں بولتا، فعل حرام نہیں کرنے والا ہوگا. تیسرا، بی بی فرماتی وہ کبھی داڑھی نہیں منڈوائے گا. جملہ سخت ہے نا، داڑھی نہیں منڈوائے گا. بی بی سے آئیے چل کے سارے مل کے پوچھتے ہیں بی بی کیوں، کیا وجہ ہے یہ 3 کام؟ بی بی فرماتی اس لیے کہ یہ 3 کام یزید نے کیے ہوئے تھے. جب ہم دربار یزید میں پہنچے ہیں تو میرے بھائی کا سر اس کے تخت کے اوپر پڑا تھا، تخت کی سیڑھی پر پڑا تھا. وہ چھڑی سے میرے بھائی کے دندان سے گستاخی کر رہا تھا. شراب اس نے پی ہوئی تھی، داڑھی اس نے منڈوائی ہوئی تھی. بس عزیزان گرامی قدر، بس حسین کے چاہنے والے بنیے. یا حسین کرتے ہیں، یہ ایسے بن جائیے کہ ہمیں قیامت کے دن یہ نہ کہنا پڑے کہ یہ ہمارے امام ہیں، امام کہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں.
ایسا بن جائیں. کردار اصل چیز کردار ہے، اور جو علی کا ماننے والا ہے اس کا کردار ہی تو ہونا چاہیے. جو امام صادق کا ماننے والا ہے اس کا کردار ہی تو ہونا چاہیے. عزیزان گرامی قدر، اسی چیز کو بچانے کے لیے، یہی کردار دینے کے لیے ہمیں مظلوم کربلا نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنا 18 برس کا کڑیل جوان علی اکبر بھی قربان کر دیا. شب عاشور امام حسین علیہ السلام خیموں کے باہر ٹہل رہے ہیں، ایک ایک خیمے کے باہر سے گزر رہے ہیں. بیبیاں اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، شوہروں کو وصیت کر رہی ہیں. ایک خیمے کے باہر سے گزرے، امام نے کیا سنا؟ جناب عالیہ کا خیمہ ہے، بہن زینب کا خیمہ ہے، اور بہن زینب اپنے بیٹوں سے کہہ رہی ہے اونا محمد، صبح عاشور کا دن ہے، اپنے آپ کو ماموں پہ قربان کر دینا. خیمے میں آئے، اپنے خیمے میں آئے، جناب رباب نے 6 مہینے کا بیٹا اٹھایا ہوا ہے اور اسے کہہ رہی ہیں اصغر، کل ساری ماؤں کی قربانیاں ہوں گی، ہر ماں اپنی قربانی پیش کرے گی، ہر بہن اپنی قربانی پیش کرے گی، ہر زوجہ اپنی قربانی پیش کرے گی. بیٹا علی اصغر، میں تجھے کیسے کہوں کہ تو اپنے باپ پہ قربان ہو جا، تو پاؤں پہ چل بھی نہیں سکتا. اجرکم علی اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے، آج ہم نے بہت گریہ کرنا ہے. تو اپنے قدموں پہ چل بھی نہیں سکتا. اور پھر فرماتی ہیں کہ یقیناً تیری شہادت بھی ہے، جب تو جائے نا میدان میں تو علی اصغر اتنا خیال رکھنا تیر تیرے بابا کو نہ لگنے پائے. اجرکم علی اللہ. مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے، سوائے غم مظلوم کربلا مولا دنیا کا کوئی غم نہ دکھائے. میں مختصر کر کے پڑھوں گا اور گریہ جتنا کر سکتے ہیں کر لیجئے. روز عاشور ہوا، انصار شہید ہو گئے، بنو ہاشم کے افراد شہید ہو گئے. تنہا کھڑے ہیں کربلا میں حسین. آپ جانتے ہیں میں بڑے آرام سے مصائب پڑھنے کا عادی ہوں، میں مصائب میں بخل نہیں کرتا. تنہا کھڑے ہیں حسین ابن علی میدان کربلا میں. 3 استغاثے مظلوم کربلا نے بلند کیے. اللہ آپ کی آوازوں پر رحم فرمائے. میں نے کیا کہا؟ 3 استغاثے امام نے بلند کیے. پہلا استغاثہ، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری عالم غربت میں مدد کرنے والا؟ اجرکم علی اللہ. دوسرا استغاثہ، پہلے کا کسی نے جواب نہیں دیا. دوسرا استغاثہ جو رونے کے لیے بیٹھے ہو، مولا فرماتے ہیں حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میری غربت پر لبیک کہنے والا؟ اجرکم علی الزہرا. اب کسی کا دل دکھے تو میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مجھے معاف کیجئے گا. عزادارو تیسرا استغاثہ مظلوم کربلا نے کربلا کے میدان میں تنہا کھڑے ہو کر کہا حل من ذابی یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو رسول کی بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت کرے؟ اجرکم علی الزہرا. مولا آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت کرے. یہی رونے کا حق ہے عزادارو. یہ تیسرا استغاثہ بلند ہوا. مظلوم کربلا نے خیمے سے رونے کی آواز سنی. مظلوم کربلا خیمے میں گئے، جناب عالیہ کو اور جناب رباب کو مخاطب کر کے کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ ابھی تو حسین زندہ ہے، میری زندگی میں کیوں رو رہی ہو؟ جو رونے کے لیے رات کے اس پہر میں بیٹھے ہو، سنیے گا جملہ. جب مولا نے کہا نا کیوں رو رہی ہو، ابھی تو میں زندہ ہوں، جناب رباب نے کہا آقا جب سے آپ نے استغاثہ غربت بلند کیا ہے نا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے.
اجرکم علی اللہ، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے، کہا رباب لا اصغر کو میرے حوالے کر، اصغر کو میرے حوالے کر، میں لے کر کے چلتا ہوں فوج اشقیاء کے پاس، ہو سکتا ہے انہیں رحم آ جائے اور اسے پانی پلا دے۔ جناب رباب نے جناب علی اصغر کو سپرد کیا، مولا چلنے لگے، پھر واپس آئے، سفید کپڑا بچھایا، اللہ کرے میں آپ تک یہ جملے پہنچا سکوں، ایک سفید پارچہ بچھایا، اس پر علی اصغر کو رکھا، جیسے میت کو کفن دیتے ہیں اسی طرح اس پارچے کو، اصغر کو اس پارچے میں لپیٹا، یعنی اصغر کو حسین نے اس کی زندگی میں کفن پہنا دیا۔ اجرکم علی اللہ، سفید پارچے میں لپیٹا، لپیٹنے کے بعد مولا نے اپنی عبا کے نیچے چھپایا، خیمے سے باہر نکلے، یزیدی فوج نے دیکھا حسین خیمے سے باہر آ رہے ہیں، اب یزیدی فوج نے یہ دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ مولا فرماتے تم یہ سمجھ رہے ہو میں قرآن کا واسطہ لے کر آیا ہوں؟ امام نے عبا ہٹائی اور اپنے 6 مہینے کے بچے کو اٹھایا، کہا اے فوج اشقیاء، تمہارے نزدیک اگر جرم ہے تو مجھ حسین کا جرم ہے، میرے اس 6 مہینے کے بچے کا تو کوئی جرم نہیں ہے، اسے تو آگے پانی پلا دو۔ ہم نے بڑا رونا ہے، اسے تو آگے پانی پلا دو، کوئی جواب نہیں ملا۔ مظلوم کربلا فرماتے ہیں اچھا تم شاید یہ سمجھ رہے ہو، تم شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ اس بچے کا بہانہ کر کے میں خود پانی پینا چاہتا ہوں، لو میں اسے کربلا کی زمین پہ لٹاتا ہوں، مر جاؤں جملہ نہ کہہ پاؤں، لو میں اسے کربلا کی زمین پہ لٹاتا ہوں، تم میں سے کوئی خود آئے اور اسے 2 گھونٹ پانی پلا دے۔ عزادارو، نرم و نازک معصوم بچے کا جسم 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، حسین نے تپتی اور جلتی ہوئی ریت پر علی اصغر کو لٹایا، علی اصغر نے مچھلی کی طرح تڑپنا شروع کیا، حسین نے فوراً اٹھا لیا۔ اجرکم علی اللہ، بڑے آرام سے سنیے، روتے بھی آئیے اور سنتے بھی آئیے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے جو پردے میں بیٹھی ہیں ان سے پوچھوں گا اور وہ صحیح بتا سکتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک 6 مہینے کے بچے کی پیاس کتنی ہوتی ہے، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، یہ میری مائیں بہنیں جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے نا وہ بہتر جانتی ہیں 6 مہینے کے بچے کی پیاس کتنی ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اگر 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہو تو ماں کیا کرتی ہے، چھوٹی سی پیالی میں تھوڑا سا پانی لیتی ہے، انگلی کو ڈبوتی ہے، بچے کے ہونٹوں سے لگاتی ہے، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اتنا پانی مانگا تھا مولا نے، عزادارو اتنا پانی مانگا تھا، مولا نے اٹھایا اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، کہا اصغر یہ نہیں مان رہے، یہ تجھے پانی نہیں دے رہے، اصغر تو حجت خدا کا بیٹا ہے، تو مظلوم کربلا کا بیٹا ہے، امام وقت کا بیٹا ہے، لو میں تجھے ہاتھوں پہ اٹھاتا ہوں، تو خود ان کو کہے حجت تمام کر، ان سے پانی مانگ۔ حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، اصغر نے اپنی خشک زبان کو ہونٹوں پہ پھیرا، فوج یزید منہ پھیر پھیر کے رونے لگی۔ اجرکم علی اللہ، جن کے ابھی بھی آنسو نہیں گرے وہ مولا سے آنسو مانگے، اٹھاؤ چولیوں کو، جن کے اولاد نہیں ہے، اسد بھائی مانگیے دعا، میرا ایمان ہے آئندہ سال ان کی چولیوں میں اولاد ہوگی۔ ارے باب العوائد ہے یہ سر۔ اجرکم علی اللہ، اصغر نے خشک ہونٹوں پہ اپنی خشک زبان پھیری، فوج یزید منہ پھیر پھیر کے رونے لگی۔ عمر ابن سعد دیکھ رہا تھا، اس نے کہا ہورملا
اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ عزادارو اب سن سکو تو سنیے، اس نے وہ تیر کمان میں جڑا جو عرب میں گھوڑوں کو مارنے کے لیے، جو گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بڑے آرام سے ہم نے ابھی سفر کرنا ہے، بڑا مصائب پڑھنا ہے آج۔ اس نے تیر کو کمان میں جڑا، سے شعبہ تیر، تین منہ والا، جو عرب میں جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس نے کمان میں تیر جڑا اور علی اصغر کی گردن کا نشانہ لیا۔ جن کی چھوٹی چھوٹی اولادیں وہ میری طرف دیکھیں، اصغر کی گردن کا نشانہ لینا چاہا، عزادارو تیر نکل کر زمین پر گر گیا۔ اس نے پھر تیر اٹھایا، کمان میں جوڑا، پھر نشانہ لینا چاہا، پھر نکل کر زمین پر گر گیا۔ تیسری مرتبہ جب تیر گرا، عمر ابن سعد دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں اے ہرملا، اگر عرب میں مجھ سے کوئی پوچھتا کہ سب سے سنگ دل کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، مر جاؤں جملہ نہ کہہ پاؤ، سنیے گا اور روئیے گا۔ عزادارو اس نے کہا تیرے ہاتھ کیوں کانپتے ہیں؟ اس نے کہا میرے ہاتھ نہیں کانپتے، میں جب اصغر کی گردن کا نشانہ لیتا ہوں خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، ایک ماں کے ہاتھ آتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے نہ مار، یہ تو ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا۔ اجرکم علی الزہرا، نہ مار، یہ تو ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا۔ اب سنیں گے اس حرام زادے نے تیر چلایا، رباب خیمے پہ کھڑی تھی، کہا اصغر خبردار، تیر بابا کو نہ لگے۔ اصغر نے ہمک کر تیر گردن میں لیا، گردن کو چیرتا ہوا بازوئے حسین میں بے وسط ہو گیا۔ اصغر نے زبانے بے زبانی میں کہا بابا مجھے معاف کر دینا، میرا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا۔ بابا بابا اصغر کو معاف کر دینا، میرا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا۔ مقتل کے جملے ہیں ذوبہا من الاذن الی الاذن، اصغر اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا۔ اجرکم علی الزہرا، آرام سے سنیے، تھوڑا سا سانس لے لیجئے۔ تیر اتنا بڑا تھا، مقتل کے جملے ہیں، تیر جیسے ہی اصغر کی گردن میں لگا نا، ذبح من الاذن الی الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک شہزادہ علی اصغر ذبح ہو گئے۔ سنیں گے آپ جملہ جو رونے کے لیے بیٹھے ہو، مقتل کے جملے ہیں، مقتل کے جملے ہیں، یہ تیر گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ عزادارو مقتل کے جملے ہیں، اگر حسین نے اصغر کو مضبوطی سے نہ پکڑا ہوتا تو جدھر تیر جاتا ادھر اصغر جاتا۔ اجرکم علی اللہ، حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر ذبح ہو گئے۔ اصغر کی گردن کا خون حسین نے چلو میں لیا، ارادہ کیا آسمان کی طرف پھینکے، آواز آئی حسین قیامت تک دانا نہیں اگے گا۔ حسین نے ارادہ کیا حسین نے کہ آسمان کی طرف پھینکے، اللہ نے کہا پانی نہیں برسے گا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا دانا نہیں اگے گا۔ اب سن سکو تو سنیے، 57 برس کے بوڑھے حسین نے اصغر کا خون اپنی سفید داڑھی پہ ملا اور جملہ کہا انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ گئی نہیں۔ اجرکم علی اللہ، حسین اصغر کو لے کے خیمے کی طرف چلے، سنیے گا، اصغر کو لے کر خیمے کی طرف چلے۔
اب خیمے کے پاس جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں. روز عاشور کا یہ عمل بھی ہے نا, خیمے پہ پاس جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. 7 مرتبہ آگے گئے 7 مرتبہ پیچھے ہٹے اور یہی سوچتے تھے ماں کو کیا جواب دوں گا, ماں کو کیا جواب دوں گا. ایک دفعہ امام خیمے میں داخل ہوئے, جناب رواب دوڑتی ہوئی آئی, جناب سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور جناب سکینہ نے کہا بابا میرے بھیا کو پانی پلا دیا. اب جو حسین نے کپڑا ہٹایا سکینہ نے چیخ مار کر روئی سکینہ اور رو کر کہا بابا کیا ایسے بھی بچوں کو پانی پلایا جاتا ہے. اجرکم علی اللہ. آخری جملہ جب میں کہوں تب جھولا لائیے گا. عزادارو, امام حسین نے جناب رباب سے کہا رباب کل کو سب کے لاشیں پامال کیے جائیں گے, میں چاہتا ہوں میری آخری حسرت ہے کہ میں اپنی زندگی میں علی اصغر کو دفن کر دوں. خیمے کے پیچھے لے جا کر حسین نے ذوالفقار سے ایک چھوٹی سی قبر کھودی, علی اصغر کو دفن کیا. 11 محرم کا دن آیا, سروں کو جدا کیا گیا, نیزوں پہ چڑھایا. جب سروں کو گنا گیا تو ایک سر کم تھا. کسی حرامزادے نے کہا کل میں نے دیکھا تھا حسین خیمے کے پیچھے ایک قبر بنا رہے تھے, 4 گھوڑ سوار گھوڑوں پر سوار ہو کے نیزے لے کر قبر ڈھونڈنے گئے, زمین پہ مارتے جاتے تھے, زمین پہ مارتے جاتے تھے. اچانک ایک نیزے کے ساتھ اصغر کا سر نکلا, کاٹا گیا. رباب نے رو کر کہا مولا آپ کی آخری حسرت بھی پوری نہ ہو سکی. طفل ناز پرورم چه تقصیر کرده ای, طفل ناز پرورم چه تقصیر کرده ای, ای کبوتر حرم. ای علی اصغر طفل ما پارم, ای علی اصغر طفل ما پارم, ہم توی اندلی بے شکر پارم. وای حیا کوكب بخت آوارم, های علی بانوی عجم فدا, های دم لال لفظ هم گشا, ای کبوتر حرم. طفل ناز پرورم چه تقصیر کرده ای, طفل ناز پرورم چه تقصیر کرده ای. طفل ما پارم, ای علی اصغر طفل ما پارم, ہم توی انگلی بے شکر پارم. وی حیا کوكب بخت آوارم, های علی بانوی عجم فدا, های دم لال لفظ هم گشا, ای کبوتر حرم. طفل ناز پرورم چه تقصیر کرده ای, طفل ناز پرورم چه تقصیر کرده ای. وی ببین اصغرم رفت یارون بخواب, وی ببین اصغرم
شتاب که خواب از عزیز گلو پارم های علی بانوی عجب فدا های دم لال لمز هم گشا طفل ناز پرورم چه تقصیر کرده‌ای طفل ناز پرورم چه تقصیر کرده‌ای وای ببین اصغرم رفت یارون مخواد وای ببین اصغرم رفت یارون مخواد وای بیاری گاوارش باشتم شفاف از عزیز گلو بارهم های علی بانوی عجب فدا های دم لال لبز هم گشا طفل ناز پرورم چه تقصیر کرده‌ای طفل ناز پرورم چه تقصیر کرده‌ای ای در آغوش بابت چه خوش مفتری ای در آغوش بابت چه خوش مفتری وای آیا بلبلم لب چرا بستری خموش از شکستی گوهر بارهم های علی بانوی عجب فدا های دم لال لبز هم گشا طفل ناز پرورم چه تقصیر کرده‌ای طفل ناز پرورم چه تقصیر کرده‌ای ای در آغوش بابت چه خوش مفتری ای در آغوش بابت چه خوش مفتری وای آیا بلبلم لب چرا بستری خموش از چه گشتی گوهر پارهم های علی بانوی عجب فدا های دم لال لبز هم گشا طفل ناز پرورم چه تقصیر کرده‌ای طفل ناز پرورم چه تقصیر کرده‌ای ای بیا مادر اکبر نوجوان ای بیا مادر اکبر نوجوان وای که تا حشر ساز مباهم فقط توی غم نصیب برچگان خارهم های علی بانوی عجب فدا های دم لال لبز هم گشا طفل ناز پرورم چه تقصیر کرده‌ای طفل ناز پرورم چه تقصیر کرده‌ای ای علی اصغر طفل ما پارم ای علی اصغر طفل ما پارم هم توی اندلی بشکر پارم وای آیا کوكب باغ آوارم های علی بانوی عجب فدا های دم لال لبز هم گشا طفل صغیر حسین گم شده ساربان طفل صغیر حسین گم شده ساربان
قامت خم زینب نالان شده ساربان قامت خم زینب نالان شده ساربان ظلم شده خاک سیاه بر سرم ای خدا راست حسین نسل نبی در برم از جفا از همه ان دخل تو چشم ترم آهوا زنچ ستم بر من نالان شده ساربان دخل سخی قامت خم زینب نالان شده ساربان 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 دختر علی زینب خون جگر زد بفر نزد علی ابن حسین چشم در گفت و بر گم شده طفلیز شهید بر و بر در سفر اهل حرم جمله پریشان شده ساربان طفل صغیر ساربان قامت خم زینب نالان شده 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 ساربان بود بنه ساسر از شاهدین آن زمان لنگر و انداز بر آن سرزمین راسخان هرچی نمودن نشد از زمین بیروان میل امان لشکر عضوان شده ساربان ساربان قامت خم زینب نالان شده 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 ساربان شمر دهی قوم وطن بشدید آمدن نزد علی ابن حسین اینچنین گفتند نه از چرا راز حسین بر زمین گشتند معجزه از راز او عیان شده ساربان ابن سخی ساربان قامت خم زینب نالان شده 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 ساربان
فدا تاز شکر بر زمین از ایمان بود و میا گل گلزار دی او منا ماند عقب والا و حیران شده ساربان السلام عليك يا حسين يا حسين السلام عليك يا حسين يا حسين بر زبان و دلم یا حسین یا حسین بر زبان و دلم یا حسین یا حسین روز معاشر تو دستم بدامان تو لوح خاصی نظر از غلامان تو جان فریادگر کا بقربان تو مومنان را ببخش یا حسین یا حسین مومنان را ببخش یا حسین یا حسین الصلاة والسلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا باعث الهدى السلام عليك يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة